آرام سے سو جا، تو جان تیرا رب جانے، ہمیں تو شرم آتا ہے تجھ سے کیا پوچھیں، السلام علیکم ہم جا رہے۔ یہ لوگ ہیں، یہ اسم ذات سب سے پہلے حضور پاک کو عطا ہوا ہے، سب سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا ہوا، حضور پاک کو عطا ہوا ہے۔ حضور پاک کے بعد یہ 9 صحابہ کرام کو عطا ہوا ہے۔ یہ چشتی، نقشبندی، قاضی سوردی، اس قسم کے 9 سلسلے تھے، یہ ان کو عطا ہوا ہے۔ ان سے پھر یہ 12 اماموں کو عطا ہوا ہے جو وقت کے غوث تھے، پھر 12 اماموں سے لے کے غوث پاک کو دے دیا، آپ غوث اعظم کہلائے۔ اس وقت اسم ذات غوث پاک کے پاس ہے۔ اب تمہارے اندر اسم ذات کسی بھی طریقے سے آ جائے، کسی شیخ کے ذریعے آ جائے، خواب کے ذریعے آ جائے، تم غوث پاک کے مریدوں میں چلے جاتے ہو۔ ان کے زمانے میں جن کو اسم ذات ملا وہ ان کے اصلی مرید، ان کے زمانے کے بعد کسی بھی طریقے سے آپ کو اسم ذات ملا وہ ان کے داخلی مرید، وہ ان کا داخلی مرید ہو جاتا ہے۔ تب غوث پاک نے فرمایا اے میرے مرید، میرا ہاتھ بہت بڑا، میرا ہاتھ بہت بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا 70 مرتبہ اللہ سے وعدہ لیا کہ میرا مرید ایمان کے بغیر نہیں جائے گا، بلا خوفن ہو جا، بے خوف ہو جا، تو ایمان کے بغیر نہیں جائے گا۔ پھر فرمایا میرا مرید کون ہوگا؟ میرا مرید وہی ہوگا جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا۔ بہجت الاسرار میں فرمایا میں پھر جو ذکر کرنے والا ہوگا نا وہ میرا مرید ہوگا نا، تو میں ذاکر اسی کو مانتا ہوں جس کا دل اللہ اللہ کرے نا، ورنہ زبانی طور پہ طوطا بھی اللہ اللہ کر سکتا ہے نا، اگر طوطا اللہ اللہ کرے تو کیا وہ غوث پاک کا مرید ہو جائے گا؟ اللہ ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کا مرتے وقت زبان پہ کلمہ ہوگا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہم کلمہ پڑھ لیں گے، ہم کو آتا ہے، یہ نہیں پتا کہ کلمے پڑھنے مرنے سے پہلے ہی تیری زبان بند ہو جائے گی۔ وہاں یہ شرط ہے کلمہ بھی پڑھ رہا ہو اور مر بھی رہا ہو۔ ہزاروں میں کسی ایک کا سنتے ہیں کلمہ پڑھ رہا تھا اور مر گیا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت امام راضی رحمۃ اللہ، وہ اتنا کلمے کا تکرار کرتے کہ وہ سوتے رہتے، ان کی زبان کلمہ پڑھتی رہتی اتنا، لیکن جب وہ باتوں میں لگتے نا تو زبان ادھر لگ جاتی ہے۔ موت کا وقت آ گیا، شیطان نے سوچا کہ کلمہ پڑھتے پڑھتے جائیں گے، ان کا اس سے حساب کتاب ہوگا نہیں، ہیں تو یہ جنتی ہیں لیکن چلو ان کو الجھا ہی دیں، حساب کتاب تو ہونا۔ جا کے پوچھتا بتاؤ تم نے رب کو کیوں مانا؟ ایک دلیل دی؟ نہیں، غلط ہے، انہوں نے 99 دلیلیں دی۔ تو شیطان کا مقصد ہے دلیلوں میں ان کی جان نکل جائے۔ ادھر حضرت نجم کبریٰ دیکھ رہے تھے، ایک دفعہ حضرت امام راضی ان کی محفل میں گئے تھے، کوئی بات ان کو پسند نہ آئی، مڑ کے نہ گئے۔ اب انہوں نے کہا ایک دفعہ آیا تھا اسی کی لاج رکھ لیتے ہیں، دور سے پانی کا چھینٹا مارا اور کہا ہے نادان تو کیا میں نے بغیر دلیل کے رب کو مانا، کلمہ پڑھ، اور کلمہ پڑھا روح پرواز کر کے، 3 دفعہ کلمہ پڑھا روح پرواز کر کے۔ شیطان نے ان لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ عام آدمی کیسے پھر غوث پاک نے کیسے دعویٰ کیا کہ میرا مرید ایمان کے بغیر نہیں جائے گا؟ شیطان کا تصرف اس زبان پہ ہو سکتا ہے، اس زبان کا تعلق اس ناسود سے ہے، اس دل پہ نہیں ہو سکتا، اس دل کا تعلق ملکوت سے ہے، وہاں شیطان کا دخل نہیں ہے۔ جب ملکوت سے اجازت ہو جائے گی تیرے دل کو اللہ اللہ کرنے کی تو پھر شیطان بے بس ہو جائے گی۔ اس وقت تو مر بھی رہا تھا، اللہ اللہ کر بھی رہا تھا، حتیٰ کہ تو مر بھی گیا اور 1.5 سیکنڈ تک اللہ اللہ کرتا رہا۔ وہاں زبان کا ہے، دل کی زبان کو اس زبان سے 70 گنا زیادہ فضیلت ہے۔ اب بغیر صاحب کتاب کے کیسے جائیں؟ منکر نکیر تو اس کو چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر ایک اور فرشتہ آئے گا، اس کا نام امان ہے، اس نے اس روح کو لکھے کے مطابق اوپر لے کے جانا ہے۔ منکر نکیر نے اس کے کفن کے اوپر لکھنا یہ پاس ہو گیا یا فیل ہو گیا۔ آج آپ دیکھتے ہیں لکھا ہی کچھ نہیں ہے، روح کو نکالتے ہیں، روح اللہ کے نور سے چمک رہی ہے، اس کو رضوان کے پاس لے جاتے ہیں، اس کو بہشت میں داخل کر
وہ کہتا ہے اس کا حساب کتاب لاؤ، وہ کہتا ہے یہ چمک دھمک ہی اس کا حساب کتاب ہے۔ اس طریقے سے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ رات سونے لگے انگلی کو قلم خیال کریں، دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں، اسی میں نیند آ جائے، کیونکہ سوتے وقت جو نیت ہوتی ہے خواب میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے۔ اللہ پڑھتے پڑھتے سو گئے اور خواب میں بھی اللہ کرتے ہیں۔ صبح اٹھیں، وضو ہے یا نہیں پرواہ نہیں، دل کا وضو پانی سے نہیں ہوگا۔ سارا دن پانی میں پڑے ہیں، پانی تو دل میں جائے گا نہیں، تو پھر وضو کیسے ہوگا؟ جب وہ نور بنے گا تمہارے دل میں، وہ دل کو دھوئے گا، اس کو بولتے ہیں نا وضو کر لے شوق شراباں گا۔ کام کاج میں جا رہے ہیں، آفس میں جا رہے ہیں، ذکر خفی کرتے رہے، جب تک دل کی دھڑکن سے نہیں ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں۔ جب یہ دل کی دھڑکنیں اللہ پکارنا شروع کر دیتی ہیں اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں۔ یہ تمہارا طریقت میں پہلا قدم ہے۔ طریقت کا تعلق اس دل سے ہے، پھر جب یہاں سے گاڑی چلتی ہے اللہ اللہ، پھر اللہ تک پہنچ جاتی ہے، پھر اس کو حقیقت بولتے ہیں نا۔ حقیقت کا تعلق ان نظروں سے ہے، تو پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو کچھ عنایت کر دیتا ہے تو وہ معرفت ہے نا۔ یہ چاروں الگ الگ ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ تم بھی عالم ہو، ہمیں میری بات بری لگے گی، یقین کرو تم لوگوں نے ہم کو روکا ہوا اللہ کی راہ سے۔ تم کہتے ہو کہ طریقت بھی شریعت میں، حقیقت بھی شریعت میں، معرفت بھی شریعت میں، روک لیے نا ہم کو، یہی شریعت میں روک لیا نا۔ ہم ناروے میں گئے، وہاں ایک تختی لگی ہوئی ہے، لکھا ہوا ہے اس کے آگے کوئی دنیا نہیں ہے۔ اگر کوئی دنیا کا مہم جو ہوگا تو وہاں جا کے ساکن ہو جائے گا نا۔ بھئی آگے دنیا نہیں، میں کیا کروں؟ جب تم نے کہا کہ شریعت سے آگے کچھ نہیں، تو اگر کوئی اللہ کا طالب ہوگا تو شریعت میں پھنس جائے گا نا۔ اور پھنسے ہوئے نا لوگ، کہو نا زبان بھی اللہ اللہ کرتی ہے، دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے، تو آنکھیں بھی اللہ کو دیکھتی ہیں، یہ کیوں نہیں کہتے؟ جس نے ہم کو راہ دکھائی، جس نے ہم نے نعمت پائی۔ اب دوسرا میں تم کو مثال دیتا ہوں، تم انفی ہو، پاکستان میں سب انفی ہیں زیادہ، بے شک انفی پوری شریعت سکھا دیتا ہے، سکھاتا ہے نا، پوری حافظ بھی بنا دیتا ہے انفی، سارے مسئلے آپ کو سکھا دیتا ہے، قرآن کو بتا دیتا ہے، تو پھر آپ وہ چشتی یا قادری کیوں ہیں؟ بھائی وہی نماز پھر چشتی قادری کیوں ہیں؟ آپ انفی ہیں، انفی نے آپ کو زبان کو اللہ اللہ سکھایا، آپ قادری بنے تو انہوں نے آپ کے دلوں کو اللہ اللہ سکھایا نا۔ پہلے زمانے میں کوئی جاتا کہتا میں نقش بندی ہوں، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے دل پہ نقش ہوگا نا اللہ، نقش بندی تو اس کو بولتے ہیں، قاضی میں کھڑے ہو جاتے ہیں نا۔ اب تم کہو میں نقش بندی ہوں، چشتی بھی ہوں، قادری بھی ہوں، سروردی بھی ہوں، کوئی کھڑا نہیں ہوتا، کہ اندر سے تو خالی ہے نا۔ یہ طریقت ہے جس کا تعلق اس دل سے ہے، اور اسی طریقت کے لیے تم کہتے ہو اسلام میں روحانیت نہیں ہے، کہتے ہو نا شہروں میں رہو یہی حلوے پراٹھے کھاؤ بس، وہ تو تمہارے اکابر جنگلوں میں کیوں گئے؟ وہ کیا اسلام میں نہیں تھے؟ وہ نفسوں کو پاک کرنے کے لیے گئے، اور جب ان کے نفس پاکیزہ ہو گئے پھر تمہارے لیے ہدایت بن کے آ گئے۔ اس کے لیے یہ جو رمضان مبارک ہے یہ تمہارے نفسوں کے لیے کہ نفسوں کی اصلاح کرو۔ اگر 20 دن میں نہیں ہوتے 10 دن اور ایک کام میں بیٹھ جاؤ، یہ تمہارے نفسوں کی اصلاح کے لیے۔ اللہ